اسم اعظم کی کوئی حقیقت ہے؟ اگر ہے تو اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم یقیناً ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ سے دعا مانگو اس کے ناموں کے ذریعے۔ مثلاً ایک آدمی مالی طور پر پریشان ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے ناموں میں سے ان ناموں کا انتخاب کرے جہاں اللہ رزق دینے کو کہتا ہے، مثلاً یا رزاق، یا فتاح، اے بہت رزق دینے والے، اے خزانوں کو کھول دینے والے، یا جواد، بہت بڑا نام ہے اللہ کا اور بہت مؤثر ہے۔ مریض کے لیے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یا شافی، یہ پڑھنا بہت مؤثر ہے۔ یا حلیم، یا کریم، یہ تین الفاظ اللہ کے نام ایسے ہیں، ان تینوں کو پڑھتا رہے، یا حلیم، یا کریم، یا شافی، تو اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ بڑے بڑے میڈیکل کے مسئلے بعض ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کے پڑھنے سے حل ہو گئے، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے خود مجھ سے کہا کہ میں فلاں مریض کے بارے میں بہت پریشان تھا، اور جوان اور اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے، کہ اب گیا، یہ مر جائے گا۔ تو میں نے رات کو بھی فون کیا، سٹاف کو، بری حالت اس کی چند دن۔ تو میں یہ پڑھتا رہا، یا حلیم، یا کریم، یا حلیم، یا کریم۔ تو مجھے خواب میں کہا گیا کہ تمہارے سارے علاج بیکار ہیں، فلاں فلاں ٹیبلٹس سے دو۔ کہتے میں اتنا حیران ہوا کہ یہ ٹیبلٹس تو ممکن ہے اسے نقصان ہی دے جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب چونکہ ایسے آدمی تھے جن کا دل اللہ کے فیصلوں کی ریفلیکشن میں آتا تھا، تو پوچھنے آئے کہ کیا کروں؟ ان کا ڈاکٹر صاحب کر لیں۔ میں نے کیا، ہفتے میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ صاحب اللہ کے ناموں میں بڑی برکتیں ہیں۔ اسم اعظم ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ اپنے نام کے عدد نکالے اور پھر اللہ کے اسما کے عدد نکالے، جو موافق آ جائے وہی اس کا اسم اعظم۔ اس کے لیے بڑا علم اور وقت درکار ہے، اتنا ٹائم کون نکالے۔ اور اسم اعظم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو بھی اللہ کا نام تمہیں پسند ہو وہ پڑھتے رہو، وہی تمہارا اسم اعظم۔ تیسری رائے یہ ہے کہ قدیم زمانوں میں مشائخ جب بیعت فرماتے تھے تو الہاماً انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس شخص کی روحانی ترقی اللہ کے کس نام میں، وہی تلقین کر دیتے تھے۔ پھر 5ویں 6ٹی صدی کے بعد انہوں نے کہا کہ معاشرے میں حلال کا رزق ختم ہو گیا اور سچائی ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے اللہ کے تمام ناموں کا جامع نام اللہ ہے، تمام صفات اللہ کے لفظ میں آ کے پوری ہو جاتی۔ تو انہوں نے کہا آئندہ سے صادقین کو لفظ اللہ کی تلقین کیا کرو۔ تو مشائخ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں بس اللہ اللہ، یہ ہے اسم اعظم۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کیا زبردست بات کہی ہے، اور طور فقہا تک نے مراکل الفلاح میں بھی آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا اسم اعظم جو پوچھتے ہو تو اس کے سارے نام ہی اسم اعظم ہیں، تمہارے دل میں جب اخلاص ہو۔ اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ اللہ ہی اسم اعظم ہے، مگر اپنے دل کو دیکھو کہ یہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو یا کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہو۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے نا۔ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی فقیر مانگنے والا کشکول لیے ہوئے آ جائے اور السلام علیکم کرے تو اس کا جواب واجب نہیں ہے، مرضی ہے دو، مرضی ہے نہیں دو۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ سلام نہیں کر رہا، وہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔
اسی طرح اللہ کا نام اس لیے کہ اللہ سے اللہ ہی مراد ہے، اور اللہ سے مراد کوئی اور ہے تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے، پھر وہ اللہ نہیں ہے، نہ اس کے حق میں اس میں اعظم۔ ابن الیہ جھوٹ بولتا تھا بڑا نیک آدمی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا تو امام مالک رحمۃ اللہ کے سامنے ذکر آیا، تو انہوں نے فرمایا وہ بہت جھوٹا ہے۔ تو امام چونکہ کبھی کسی کے بارے میں ایسے ریمارکس نہیں دیتے تھے تو ہمیں حیرت ہوئی کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا ہاں میں اس سے ملا ہوں، اس کی روایتیں سنی۔ ان کا آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ جھوٹا ہے؟ کہنے لگے جھوٹا ہے، امام نے سچ فرمایا تھا، جھوٹا ہے، اور اتنا جھوٹا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے تو بھی جھوٹا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت لا الہ الا اللہ سے تو کلمہ ہی مراد ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کلمہ پڑھ کے مراد کچھ اور ہوتی ہے، تو اسے لا الہ الا اللہ کہے تو بھی جھوٹا ہے۔